آپ جانتے ہیں کہ چاول اور خاص کر سفید چاول کا گلائسیمک انڈیکس بہت ہائی ہوتا ہے. ان ادر ورڈز یہ بہت تیزی سے آپ کا جو بلڈ شوگر لیول ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو پری ڈائبیٹک ہیں یا ڈائبیٹک ہیں یا وہ جن کو بہت زیادہ موٹاپا اور وہ اپنے وزن کے بارے میں فکر مند ہیں، ان کے لیے چاول ایک خطرناک غذا سمجھی جاتی ہے. کیونکہ چاول کھانے سے آپ کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ اچانک سپائک کرتا ہے، اور اسی سپائک کے جواب میں آپ کا پینکریاز، آپ کا لبلبا وہ بہت تیزی سے انسولین ریلیز کرنے لگتا ہے تاکہ شوگر کو ہینڈل کیا جا سکے، اس کو خلیات میں، سیلز میں فوری طور پہ پہنچایا جا سکے. تو نہ صرف ایک سائڈ سے آپ کا شوگر ہائی ہو رہا ہے، دوسری طرف سے آپ کا پینکریاز لبلبا اس کو بھی تھکایا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے انسولین لیولز مسلسل ہائی رہتے ہیں، کیونکہ چاول کھانے سے آپ کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ سپائک کرتا ہے، اور ظاہر ہے پھر جواب میں لبلبے کو، پینکریاز کو ایکٹیویٹ ہونا پڑتا ہے، اس کو انسولین ریلیز کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس بلڈ شوگر کو سیلز میں یا خلیات میں پہنچا دے جہاں اس کا اصل ٹھکانہ ہے. تو آپ چاول کھاتے ہیں، آپ گندم کھاتے ہیں. چونکہ آج ٹاپک چاول ہے تو اس کی بات کرتے ہیں. وہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ گندم زیادہ خطرناک ہے اور چاول کم خطرناک ہے. تو آپ جیسے چاول کھاتے ہیں تو فوراً ہی پینکریاز کو ایک جھٹکا لگتا ہے، وہاں سگنل جاتا ہے کہ انسولین ریلیز کرو، کیونکہ شوگر سسٹم میں آ گیا اور اس کو پہنچانا ہے ہم نے خلیات میں. تو جوابی کارروائی کے طور پہ انسولین ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بڑا تیز سپائک آتا ہے. تو روزمرہ استعمال کی جو خوراکیں، چاول کہہ لیں، گندم کہہ لیں، تو یہ بیسیکلی لبلبے کو، پینکریاس کو تھکا دینے والی غذائیں، کیونکہ مسلسل کھائی جاتی ہیں، روزانہ کھائی جاتی ہیں اور اکثر بہت زیادہ بھی کھائی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بار بار انسولین ریلیز کرنا پڑتا ہے پینکریاس کو، جس کی وجہ سے وہ کافی تھکا تھکا رہتا ہے. تو آپ جیسے کھائیں گے انسولین ڈیوٹی پہ لگ جاتا ہے. تو اچانک سے پینکریاس سوئچ آن ہوتا ہے، انسولین ریلیز کرتا ہے اور تھوڑی دیر میں اچانک سے بند بھی ہو جاتا ہے، جو کہ پینکریاس کی ہیلتھ کے لیے ایک اچھا سائن نہیں ہوتا. تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج آپ کو میں ایک ایسا سائنٹیفک میتھڈ بتاؤں گا کہ آپ چاول کھائیں گے لیکن آپ کو اس سے زیادہ موٹاپا نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اور اس سے آپ کا جو شوگر لیول کہہ لیں وہ آپ کا نہیں بڑھے گا زیادہ. تو وہ طریقہ یہ کہ جب بھی چاول کھائیں فوراً گرم گرم اتار کر نہ کھائیں، بلکہ آپ نے 1 گھنٹہ تک چاولوں کو روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے. اس کے بعد بھی نہیں کھانے، اس کے بعد آپ نے ان کو فریج میں ٹرانسفر کرنا ہے. لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فریج کے اندر چاولوں کو ڈھکن لگا کے رکھنا ہے، فریج کے اندر 12 گھنٹے ان کو رکھنا ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے پہ آپ کھا لیں، یا 12 گھنٹے آلموسٹ پورے کر کے آپ نے ان کو استعمال کرنا. فوری طور پہ نہیں کھانا، گرم گرم اتار کے نہیں کھانے. دیٹس دا کی. اوکے. آپ نے ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ فریج سے چاول نکالیں تو صرف اتنا پورشن نکالیں جو آپ کو چاہیے ہو، جتنا آپ نے کھانا ہو اسی کو گرم کریں، اسی کو سرو کریں. تو یہ کولنگ کا عمل، ریفریجریشن کا عمل 12 گھنٹے کے لیے ہم نے کس لیے کرنا ہے، اس کی بہت اہم وجہ ہے، میں بتاتا ہوں. اصل میں جو چاول کے اندر موجود سٹارچ ہے، نشاستہ ہے، جس کو امائلوز کہتے ہیں، اس کو ہم نے ریزسٹنٹ سٹارچ میں کنورٹ کرنا ہے، جو کہ ریفریجریشن کے بعد کنورٹ ہو جاتا ہے ریزسٹنٹ سٹارچ میں. اور ریزسٹنٹ سٹارچ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اسٹامک کو فل کرتا ہے، لیکن یہ بہت تیزی سے خون کے اندر جذب نہیں ہو پاتا. تو اس کی وجہ سے بلڈ شوگر لیول کم رائز ہوتے ہیں، کم بڑھتے ہیں. یعنی یہ فائبر کی شکل میں زیادہ آ جاتا ہے اور پھر چھوٹی آنت سے ہوتا ہوا بڑی آنت میں داخل ہو کے آپ کے جسم سے نکل جاتا ہے. تو اس کے ایکسٹرا کو ہم نے نکالنا ہے باڈی میں، نہ کہ اس سے سارے کا سارا شوگر لے کے ہم نے خون میں پہنچانا ہے، کیونکہ اس سے ظاہر نقصان ہو رہا ہوتا ہے. چاولوں کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم احتیاط آپ نے ہمیشہ لازمی برتنی ہے. بہت اہم پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو کچے چاول ہوتے ہیں اس کے اندر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو بیسیلس سیریس کہتے ہیں، اس کے سپورز موجود ہوتے ہیں. یہ سپورز اتنے تگڑے اور جاندار ہوتے ہیں کہ یہ ری ہیٹنگ سے یا ایون کوکنگ سے بھی نہیں مر پاتے. تو جیسے ہی چاول ٹھنڈے ہوتے ہیں، خاص کر روم ٹیمپریچر کے اوپر جب چاول ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو یہ سپورز دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور بیکٹیریا میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی بیسیلس سیریس ایکٹیو فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسے چاول اگر کوئی کھائے گا جس میں زندہ بیسیلس سیریس موجود ہوں گے تو ان کو کیا ہوگا؟ ان کو فوراً فوڈ پوائزننگ شروع ہو جائے گی، الٹی دست شروع ہو جائے گا، اور یہ الٹی دست 1 سے لے کر 5 گھنٹے کے بعد نمودار ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے چاول پکانے کے بعد آلموسٹ 1 گھنٹے تک ان کو روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے تاکہ تھوڑا سا ان کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے. اس کے بعد اس کو آپ نے ریفریجریٹ کرنا ہے، فریج کے اندر رکھنا ہے، فریزر میں نہیں رکھنا،
फ्रिज के अंदर आपने रखना है। तो अहम पॉइंट क्या है कि चावलों को ज़्यादा देर तक रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना, क्योंकि अब जब अगर आप इनको रीहीट करेंगे तो ये स्पोर्स मरेंगे नहीं, बल्कि ये अब आपको डैमेज कर सकते हैं। और जब भी चावलों को रीहीट करना होता है तो उनको स्टीमिंग हीट देनी होती है। फ्रिज से भी निकालें या रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए हैं तब भी आपने उनको बहुत ज़्यादा हीट देनी है, क्योंकि स्पोर्स को डेड करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। और चावलों का जो पोर्शन आप चूल्हे पर हीट करते हैं उसको थोड़ी देर के बाद रीहीट करके भी इस्तेमाल नहीं करना, ये भी अनडिज़ायरेबल है। और ये भी नहीं करना कि आपने जो पोर्शन निकाला था फ्रिज से उसको रीहीट किया, कुछ खाया, कुछ छोड़ दिया और फिर फ्रिज में रख दिया और फिर रीहीट किया। तो इस तरह के जो फ्रीक्वेंट हीटिंग और कूलिंग साइकिल्स होते हैं उनसे चावलों को नहीं गुजारना होता, वो अनहेल्दी हो जाते हैं। अनहेल्दी इन द सेंस यहाँ पे फूड पॉइजनिंग की चूँकि बात हो रही है तो इससे बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है। तो दोस्तों ये सब ताम झाम इसलिए किया जा रहा है कि आपको चावलों के हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स से एक तरफ बचाना है, दूसरी तरफ उसका जो फूड पॉइजनिंग वाला मसला इसके साथ जुड़ा है उससे भी आपको बचाना है। गरम गरम देगची से उतार के आपने खा लिए, इसका मतलब है आपने अपने जिस्म को शुगर से भर दिया, मोटापा होगा, ब्लड शुगर लेवल हाई होगा। और अगर रूम टेम्परेचर पे ठंडे चावल खा लिए या काफ़ी देर तक उनको रख लिया वहाँ पे, चाहे आपने दोबारा रीहीट भी कर लिया, तो चांसेस हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो अपना ख्याल रखिए। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।